السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ تمام ناظرین خیریت سے ہوں گے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ناظرین، آپ کا ہمارا اسلامک چینل نورانی کلام میں خوش آمدید ہے، خیر مقدم ہے۔ ناظرین، آج کا ہمارا سبق تختی نمبر 4 ہے نورانی قاعدے کا۔ آج ہم تختی نمبر 4 کو پڑھنا سیکھیں گے۔ تو چلیے ناظرین شروع کرتے ہیں۔ ناظرین، شروع کرنے سے پہلے ایک چھوٹی سی گزارش ہے، اگر آپ ہمارے چینل میں نئے آئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن پہ کلک کر کے آل پہ کلک کر دیجئے تاکہ ہر آنے والے ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتی رہے اور کوئی بھی سبق آپ سے چھوٹ نہ پائے۔ ناظرین، ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا تاکہ قاعدہ اچھی طریقے سے آپ کو سمجھ میں آ جائے اور قرآن کریم آپ اچھی طریقے سے پڑھنا سیکھ لیں، تجوید کے ساتھ، قاعدے کے ساتھ اور مخارج کے ساتھ۔ اگر آپ نے نورانی قاعدے کو اچھی طریقے سے سمجھ لیا اور پڑھ لیا تو قرآن کریم سیکھنا آپ کے لیے بہت آسان ہو جائے گا اور بہت اچھی طریقے سے آپ قرآن کریم سیکھ سکیں گے اور سیکھ لیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اس لیے ویڈیو کو ان تک ضرور دیکھیے گا اور اپنے دوست و احباب میں ویڈیو کو ضرور شیئر کیجیے گا۔ تو چلیے ناظرین شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تختی نمبر 4، حروف مدہ۔ تختی نمبر 4، حروف مدہ۔ حروف مدہ 3 ہیں، الف، یا، واو۔ ان کو تھوڑا کھینچ کر پڑھیں۔ الف جس سے پہلے زبر ہو۔ ناظرین دیکھیے، صاحب کتاب نے ایک لکیر کھینچی اور اس کے اوپر زبر کی حرکت لگایا، ڈنڈا سا، یہ زبر ہے، اور اس کے بعد الف لگایا۔ یہاں جو بتایا کہ الف جس سے پہلے زبر ہو، تو یعنی الف اس سے پہلے زبر ہے، اس کو سمجھانے کے لیے صاحب کتاب نے اس طریقے سے لکھا۔ تو دیکھ لیے، تو پہلے یہ سمجھ لیجئے ناظرین کہ تختی نمبر 4 میں حروف مدہ ہم نے پڑھا کہ حروف مدہ 3 ہیں، الف مدہ، یا مدہ، واو مدہ۔ ان کو تھوڑا کھینچ کر پڑھیں۔ ناظرین اس سے پہلے ویڈیو میں جو ہم نے پڑھا تھا وہ تختی نمبر 3 حرکات کو ہم نے پڑھا تھا کہ زبر زیر پیش کو حرکات کہتے ہیں اور ان کو جلد پڑھتے ہیں، کھینچتے نہیں ہیں۔ اور اب تختی نمبر 4 میں بتا رہے ہیں کہ حروف مدہ 3 ہیں، ان کو تھوڑا کھینچ کر پڑھیں گے۔ اور حروف مدہ 3 کیا کیا ہیں؟ الف مدہ ہے، یا مدہ ہے، واو مدہ ہے۔ یہ جو ہم ابھی یہ پڑھیں گے یہ الف مدہ کی مثال ہے، اس کے بعد پھر یا مدہ، اس سے آگے پھر واو مدہ کی مثال ہم پڑھیں گے۔ تو صاحب کتاب دیکھیے، الف جس سے پہلے زبر ہو، دیکھیے یہاں الف ہے، اس سے پہلے یہاں زبر کی حرکت ہے حمزہ کے اوپر۔ اور یہ یاد رکھیے گا ناظرین کہ الف ہمیشہ خالی ہوتا ہے، اور اگر الف کے اوپر کسی چیز کی حرکت لگ جائے، جیسے زبر کی حرکت یا پیش کی حرکت، نیچے زیر کی حرکت یا جزم، اگر الف کے اوپر کسی چیز کی بھی حرکت لگ جائے وہ پھر حمزہ بن جاتا ہے، الف نہیں رہتا۔ الف ہمیشہ خالی رہے گا، اگر خالی نہیں ہے تو وہ حمزہ ہو جائے گا۔ تو دیکھیے، الف جس سے پہلے زبر ہے تو اس کو الف مدہ کہیں گے۔ الف جس سے پہلے زبر ہو اس کو الف مدہ کہتے ہیں۔ دیکھیے کیسے پڑھیں گے، ان تینوں کو ایک الف کھینچ کے پڑھیں گے۔ دیکھیے آپ بھی ہمارے ساتھ ریپیٹ کیجئے، غور سے سنیے۔ حمزہ الف زبر آ، ایک الف کھینچیں گے۔ حمزہ الف زبر آ، با الف زبر با، تا الف زبر تا، ثا الف زبر ثا۔ حرف کی ادائیگی کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کیجیے۔ جیم الف زبر جا، حا الف زبر حا،
خا الف زبر خا، دال الف زبر دا، ذال الف زبر ذا، اس کو جبر جبر نہیں پڑھیں گے، زبر پڑھیں گے، زا ہے، را الف زبر را، زا الف زبر زا، سین الف زبر سا، شین الف زبر شا، صاد الف زبر صا، ضاد الف زبر ضا، طا الف زبر طا، ظا الف زبر ظا، عین الف زبر عا، غین الف زبر غا، فا الف زبر فا، قاف الف زبر قا، کاف الف زبر کا، یہ بڑی قاف ہے، یہ چھوٹی کاف ہے، لام الف زبر لا، میم الف زبر ما، نون الف زبر نا، واو الف زبر وا، ہا الف زبر ہا، یا الف زبر یا۔ ناظرین اب اس کو رواں کیسے پڑھیں گے؟ ہم نے ابھی یہاں سے جو یا تک پڑھا، یہاں سے اور یہاں تک جو ہم نے پڑھا یہ رواں ہم نے پڑھا، اب ہجے کیسے رواں کیسے پڑھیں گے؟ ناظرین ہم نے جو ابھی یہاں سے یہاں تک ہم نے پڑھا یہ ہجے پڑھا، اب رواں کیسے پڑھیں گے؟ دیکھیے، آ با تا ثا جا حا خا، ایک الف کھینچیں گے صرف، دا ذا را زا سا شا صا ظا طا ظا عا غا فا قا کا لا ما نا وا ہا یا۔ مشق۔ ناظرین اب ایکسرسائز کریں گے۔ ہم نے جو ابھی تک جتنے قاعدے پڑھے، جیسے حرکات کو ہم نے پڑھا اور یہاں حروف مدہ کو پڑھا، تو اب یہ ان کے اندر وہ تمام چیزیں آئیں گی، زبر زیر پیش کی حرکت بھی آئیں گی اور اسی طریقے سے الف مدہ کا قاعدہ بھی آئے گا۔ تو ہمیں پہچاننا ہے جو ابھی ہم نے پڑھا یا اس سے پہلے ہم نے جو پڑھا اس کو پہچانا یا نہیں پہچانا، اس کی ایکسرسائز ہم کریں گے، مشق کریں گے۔ دیکھیے، زاد الف ہے، الف سے پہلے زبر ہے، اور ہم نے ابھی پڑھا الف جس سے پہلے زبر ہو اس کو الف مدہ کہتے ہیں، تو اس لیے اس کو ایک الف کھینچ کے پڑھیں گے، اور یہاں دال کے اوپر زبر کی حرکت ہے، زبر کی حرکت جلد پڑھتے ہیں، تو اس لیے پڑھیں گے زاد، زا الف زبر زا، دال زبر د، زاد، خاف، خا الف زبر خا، فا زبر فا، خاف۔ دیکھیے الف کے اوپر نہ نیچے کسی چیز کی حرکت نہیں ہے، تو اس کو الف کہیں گے، الف جس سے پہلے زبر ہے، الف مدہ، اور اس کے اوپر زبر کی حرکت چل پڑتے ہیں۔ خوف، تاب، تا الف زبر تا، با زبر با، تاب، یہ طا نہیں پڑھیں گے، تا پڑھیں گے، تا۔ جاہد، جیم الف زبر جا، ہا زبر ہا، یہ چھوٹی ہا ہے، ہا نہیں، ہا زبر ہا، جاہ، دال زبر دا، جاہد۔ ناظرین ہجے کرنے کا یہی طریقہ ہے، اسی طریقے سے ہجے کریں گے۔ حاسب، حا الف زبر حا، سین زبر سا، حاسا، با زبر با، حاسب۔ جناح، جیم پیش جو، نون الف زبر نا، جنا، حا پیش حو، جناح۔ دیکھیے یہاں پیش کی حرکت آ گیا، دونوں جگہ جیم کے اوپر، یہاں ہا کے اوپر، اس لیے دونوں کو جلد پڑھیں گے، نون کو کھینچ کے پڑھیں گے، الف مدہ
جناح. شارب. شین الف زبر شا. را زبر را. شار. با زبر با. شارب. فراغ. فا زبر فا. را الف زبر را. فرا. غین زبر غ. فراغ. فارغا نہیں پڑھیں گے اس کو، فراغ پڑھیں گے. را کے اوپر الف مدہ ہے، یہاں الف مدہ را میں ہے، اس لیے فراغ پڑھیں گے، فارغ نہیں، فراغ. خادع. خا الف زبر خا. دال زبر دا. خاد. عین زبر ع. خادع. قاتل. قاف الف زبر قا. تا زبر تا. قات. لام زبر لا. قاتل. صابر. صاد الف زبر صا. با زبر با. صاب. را زبر را. صابر. تعال. تا زبر تا. عین الف زبر عا. تعا. لام زبر لا. تعال. اب دیکھیے ناظرین یا مدہ کی مثال، یا مدہ کی مثال ہے یہ، یا مدہ کی مثال کو پڑھیں گے. جس پر جزم ہو اور اس سے پہلے زیر ہو، یا جس پر جزم ہو، دیکھیے جزم ہے، جس پر جزم ہو اور اس سے پہلے زیر ہو، تھوڑا کھینچیں اور معروف پڑھیں. جزم کی پہچان کرائیں اور بتلائیں. جس حرف پر جزم ہو اس کو پچھلے والے حرف سے ملا کر پڑھیں گے. دیکھیے یہ یا ہے، یا کے اوپر یہ جو نشان بنا ہوا ہے یہ جزم ہے، اس کو جزم کہتے ہیں. تو یہ جزم اس طریقے سے آپ کہیں بھی دیکھیں تو سمجھ لیجئے کہ جزم ہے. اور جزم والے حرف کو پیچھے والے حرف سے ملا کر پڑھتے ہیں. ہمیشہ جزم والے حرف کو پیچھے والے حرف سے، جو بھی پیچھے والا حرف ہو جزم آ جائے تو اس کے پیچھے والے حرف، جیسے یہاں حمزہ ہے اور یہاں جزم یا کے اوپر ہے تو اس کا پچھلا والا حرف حمزہ ہے، تو پچھلے والے حرف یعنی حمزہ سے ملا کر پڑھیں گے. دیکھیے کیسے پڑھیں گے، اس کو بھی ایک الف کھینچ کے پڑھیں گے، یا مدہ کو بھی. حمزہ یا زیر ای. با یا زیر بی. تا یا زیر تی. ثا یا زیر ثی. جیم یا زیر جی. حا یا زیر حی. خا یا زیر خی. دال یا زیر دی. ذال یا زیر ذی. را یا زیر ری. زا یا زیر زی. سین یا زیر سی. شین یا زیر شی. صاد یا زیر سی. زاد یا زیر زی. طا یا زیر طی. ظا یا زیر زی. عین یا زیر عی. غین یا زیر غی. فا یا زیر فی. قاف یا زیر قی. کاف یا زیر کی. لام یا زیر لی. میم یا زیر می. نون یا زیر نی. واو یا زیر وی. ہا یا زیر ہی. حمزہ یا زیر ای. یا زیر ی. اس کو ی پڑھیں گے، ای نہیں پڑھیں گے. اس کو بعض مرتبہ غلط پڑھتے ہیں، شروعات ہوتی ہے تو غلط اس کو پڑھتے ہیں. ہم یا زیر ای پڑھ دیتے ہیں. یا زیر ی. اب اس کو رواں کیسے پڑھیں گے، دیکھیے. ای. بی. تی. سی. جی. حی. خی. دی. ذی. ری. زی. سی. شی. سی. زی. طی. زی. عی. غی. فی. قی. کی. لی. می. نی. وی. ہی. ای. ی.
دیکھیے ناظرین، اب اس کی بھی ایکسرسائز کریں گے۔ اس کے اندر ہم دیکھیے اس سے پہلے جو قاعدے ہم نے پڑھے، جیسے حرکات، الف مدہ اور پھر یا مدہ، اب تمام کی تمام اس کے اندر موجود ہوں گے وہ قاعدے جو ہم نے پیچھے پڑھ لیے۔ اب تک یہاں جو ہم نے الف مدہ میں پڑھا تو یہاں الف مدہ تک صرف قاعدہ موجود تھا، اب اس کے اندر یا مدہ بھی ہوں گے، الف مدہ بھی، اور حرکات کے قاعدے بھی موجود ہوں گے۔ تو اس کو ہمیں پہچاننا ہے۔ دیکھیے جو ہم نے پڑھا تو سمجھا یا نہیں سمجھا؟ دیکھیے دینی، دیکھیے یا ساکن ہے، یا ساکن سے پہلے زیر ہے یا مدہ، یہاں بھی یا ساکن سے پہلے زیر یا مدہ، اس لیے دونوں جگہ کھینچ کے پڑھیں گے ایک الف۔ دینی فیہ، فا یا زیر فی، ہا زیر ہی، فیہ، دیکھیے یہاں یا مدہ، یا ساکن سے پہلے زیر ہے، اور یہاں کے نیچے زیر کی حرکت زبر زیر پیش کی حرکت جلد پڑھتے ہیں، تو زیر کی حرکت جلد پڑھیں گے، اس لیے پڑھیں گے فیہ ارینی، حمزہ زبر آ، را زیر ری، اری، نون یا زیر نی، ارینی، یہاں زبر کی حرکت، یہاں زیر کی حرکت، اس لیے دونوں کو جلد پڑھیں گے۔ یا مدہ کا قاعدہ، اس کو کھینچ کے پڑھیں گے ارینی کتابی، کاف زیر کی، تا الف زبر تا، کتا، با یا زیر بی، کتابی، اجیب، حمزہ پیش او، جیم یا زیر جی، اجی، با پیش بو، اجیب، یواری، یا پیش یو، واو الف زبر وا، یوا، را یا زیر ری، یواری۔ دیکھیے ناظرین یہاں پیش کی حرکت، اس لیے اس کو جلد پڑھیں گے، پیش کی حرکت ہے۔ یہاں الف مدہ کا قاعدہ دیکھیے، ہم نے جو ابھی اسے پیچھے پڑھا الف مدہ، وہ الف مدہ کا قاعدہ آ گیا۔ دیکھیے الف سے پہلے زبر ہے، الف مدہ، یہاں یا ساکن سے پہلے زیر ہے، یا مدہ، دونوں قاعدے اس کے اندر موجود ہیں۔ یواری مفاتیح، میم زبر ما، فا الف زبر فا، مفا، تا یا زیر تی، مفاتی، حا پیش حو، مفاتیح، رازقین، را الف زبر را، زا زیر زی، رازی، قاف یا زیر قی، رازقی، نون زبر نہ، رازقین، یہاں الف مدہ، الف سے پہلے زبر، یہاں زیر کی حرکت جلد پڑھیں گے، یا مدہ، یا ساکن سے پہلے زیر ہے، ایک الف کھینچ کے پڑھیں گے، زبر کی حرکت جلد پڑھیں گے، رازقین، عبادی، عین زیر عی، با الف زبر با، عبا، دال یا زیر دی، عبادی، عذابی، عین زبر ع، ذال الف زبر ذا، یہ ذا ہے، ذا نہیں، ذا، عذا، با یا زیر بی، عذابی، تماثیل، تا زبر تا، میم الف زبر ما، تما، ثا یا زیر ثی، تماثی، لام پیش لو، تماثیل، مقادیر، میم زبر ما، قاف الف زبر قا، مقا، دال یا زیر دی، مقادی، را پیش رو، مقادیر، اخیہ، حمزہ زبر آ، خا یا زیر خی، اخی، ہا زیر ہی، اخیہ، بنیہ، با زبر با، نون یا زیر نی، بنی، ہا زیر ہی، بنیہ۔ دیکھیے ناظرین اب واو مدہ کی مثال، یہ واو مدہ کی مثال ہے۔ دیکھیے واو ساکن جس واو پر جزم ہو اور اس سے پہلے پیش ہو، تھوڑا کھینچیں اور معروف پڑھیں۔ دیکھیے جس واو پر جزم ہو، دیکھیے واو ہے اس کے اوپر جزم ہے، یہاں دیکھیے واو ہے، واو کے اوپر جزم ہے، اور اس سے پہلے پیش ہو، تو واو ساکن ہے، واو کے اوپر جزم ہے، اس سے پہلے حمزہ کے اوپر پیش کی حرکت، تو واو ساکن جس سے پہلے پیش ہو اس کو واو مدہ کہتے ہیں۔ واو جس پر جزم ہو اور اس سے پہلے پیش ہو اس کو واو مدہ کہتے ہیں۔ یہ جزم، اس کو جزم بھی بول سکتے ہیں اور ساکن بھی بول سکتے ہیں، اسی کو جزم کو ہی ساکن کہتے ہیں، ساکن کو جزم کہتے ہیں۔ تو اس کو بھی ایک الف کھینچ کے پڑھیں گے، دیکھیے کیسے پڑھیں گے، حمزہ واو پیش او،
با واو پیش بو، تا واو پیش تو، ثا واو پیش سو، پیش پڑھیں گے، پیش شین ہے پیش، ثا واو پیش سو، جیم واو پیش جو، حا واو پیش حو، خا واو پیش خو، دال واو پیش دو، ذال واو پیش ذو، را واو پیش رو، زا واو پیش زو، سین واو پیش سو، شین واو پیش شو، صاد واو پیش سو، زاد واو پیش زو، طا واو پیش طو، زا واو پیش زو، عین واو پیش عو، غین واو پیش غو، فا واو پیش فو، قاف واو پیش قو، کاف واو پیش کو، لام واو پیش لو، میم واو پیش مو، نون واو پیش نو، واو واو پیش ہو، وو پڑھیں گے، واو ہے یہ، واو واو پیش وو، ہا واو پیش ہو، حمزہ واو پیش او، یا واو پیش یو، یو۔ دیکھیے ناظرین ربا کیسے پڑھیں گے، او بو ایک الف کھینچ کے، تو سو جو حو خو دو ذو رو زو سو شو سو زو طو زو عو غو فو قو کو لو مو نو وو ہو او یو۔ مشق، اب اس کی بھی ایکسرسائز کریں گے ناظرین۔ اب تک ہم نے جتنے قاعدے پڑھے اس کو ہم نے سمجھا یا نہیں سمجھا، اس کو اس کے اندر جاری کرنا ہے۔ اب یہاں حروف مدہ تین ہم نے جو پڑھا حروف مدہ تین ہیں، الف مدہ، واو مدہ، یا مدہ، وہ تینوں کے تینوں قاعدے اس کے اندر موجود ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو حرکات ہم نے پڑھا، زبر زیر پیش کے حرکات کہتے ہیں زبر زیر پیش کو، وہ حرکات، وہ تمام کی تمام حرکات اس کے اندر موجود ہیں۔ اب ہمیں پہچاننا کس کو کھینچنا ہے کس کو نہیں کھینچنا ہے۔ دیکھیے نوح، دیکھیے واو ساکن ہے، واو ساکن سے پہلے پیش ہے، واو مدہ، اس لیے ایک الف کھینچ کے پڑھیں گے، ہا کے اوپر پیش کی حرکت جلد پڑھیں گے۔ نون واو پیش نو، ہا پیش حو، نوح، طور، طا واو پیش تو، را پیش رو، طور، توبو، تا واو پیش تو، با واو پیش بو، توبو، نور، نون واو پیش نو، را پیش رو، نور، قالو، قاف الف زبر قا، لام واو پیش لو، قالو۔ دیکھیے یہاں الف مدہ بھی آیا، واو مدہ بھی۔ الف مدہ اس لیے یہاں دیکھیے الف سے پہلے زبر ہے، الف مدہ، یہاں واو ساکن سے پہلے پیش ہے، واو مدہ، دونوں کو ایک الف کھینچ کے پڑھیں گے۔ قالو یوحی، یا واو پیش یو، ہا یا زیر حی، یوحی، دیکھیے یہاں واو مدہ آیا اور یہاں یا مدہ آیا، یا ساکن سے پہلے زیر ہے، دونوں کو ایک الف کھینچ کے پڑھیں گے۔ یقوم، یا زبر یا، قاف و پیش قو، یقو، میم پیش مو، یقوم، تکون، تا زبر تا، کاف و پیش کو، تکو، نون پیش نو، تکون، ہارون، ہا الف زبر ہا، را و پیش رو، ہارو، نون پیش نو، ہارون، قارون، یہ قرون نہیں پڑھیں گے اس کو، قرون، قارون، الف مدہ یہاں ہے، دیکھیے الف سے پہلے زبر ہے، یا واو مدہ ہے، واو ساکن سے پہلے پیش ہے، دونوں کو ایک الف کھینچ کے پڑھیں گے، پیش کی حرکت جلد پڑھیں گے۔ قاف الف زبر قا، را و پیش رو، قارو، نون پیش نو، قارون، داخرون، دال الف زبر دا، خا زیر خی، داخی، را و پیش رو، داخرو، نون زبرنا، داخرون، سبقونا، سین زبر سا، با زبر با، سبا، قاف و پیش کو، سبقو، نون الف زبرنا، سبقونا، باسطون،
با الف زبر با، سین زیر سی، باسی، طاء پیش تو، باسطو، نون زبر نا، باسطون، راجعون، را الف زبر را، جیم زیر جی، راجی، عین و پیش عو، راجعو، نون زبر نا، راجعون۔ امید کرتا ہوں ناظرین قاعدہ آپ نے اچھی طریقے سے سمجھ لیا ہوگا۔ ناظرین آج یہیں تک، انشاءاللہ پھر اگلے ویڈیو میں ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔